ویلکم بیک اندر نیو ولاگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. تو آج ہے فرائیڈے، تو آج ہی میں نے صبح سے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا. تو بچوں کے لیے میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو صبح صبح روٹی لازمی کھلا کے بچوں نے ناشتہ اچھا کیا ہوا ہونا تو بچے اچھے سے پرفارم کرتے ہیں، مطلب ایکٹیو رہتے ہیں. تو میں نے جب سے وہ اسکول گوئنگ ہوئے ہیں تو میں نے یہی عادت ڈالی ہے کہ صبح کو روٹی تو لازمی دینی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ روٹی سے ہی پیٹ بھرے گا. بریڈ کھلا لو، انڈے کھلا لو، اسے پیٹ نہیں بھرے گا. بچوں کو جو روٹی سے صبر آئے گا نا اور کسی چیز سے نہیں آئے گا. تو میں لازمی صبح کو بچوں کو اگر میٹھی کہیں تو میٹھی بنا دیتی ہوں. کسی سالن سے اگر پسند کرتے ہیں کھانا تو سالن سے دے دیتی ہوں. لیکن روٹی لازمی ایک سے دو ٹائم تو بچے روٹی لازمی کھائیں. درمیان میں سارا دن میں بچے فروٹس کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، اور بھی کافی کچھ ہوتا ہے کھانے کے لیے. لیکن بچوں کو ایک سے دو ٹائم کے لیے روٹی لازمی دیں بچوں کی گروتھ کے لیے. اس سے صبر آتا ہے بچوں کو، مطلب پیٹ بھرتا ہے اچھے سے. تو بچے شوربہ کھانا کافی پسند کرتے ہیں، یعنی سوپ بچوں کی زبان میں ہم سوپ کہتے ہیں. تو جو لفظ بچے بولتے ہیں نا گھر میں تو سب وہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج میں نے بنایا تھا آلو شوربہ، ساتھ میں چکن بھی ڈالا ہوا تھا. تو بچے شوربے کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے صبح صبح. اور اس کے بعد جی میں نے ان کے لیے لنچ جو انہوں نے اسکول لے کے جانا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے میٹھی بریڈ لے کے جانی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں جی، میٹھی بریڈ بنا لیتے ہیں. اس میں نے انڈا ڈالا، دودھ ڈالا، تھوڑی سی چینی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا. مکس کر کے جی اس میں نے بریڈ ڈپ کر کے اس کو میں نے فرائی کر دیا. ہلکا ہلکا آئل لگا کے بس اچھا سا کلر آنے تک ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو فرائی کر دیا. تو یہ بڑا مزے کا ناشتہ بچوں کو تو بڑا پسند لگتا ہے. تو بچے یہ لے کے جائیں گے. بچوں کے لنچ کے لیے یعنی اسکول لنچ کے لیے آپ لنچ باکس میں ہمیشہ ٹھنڈا کر کے ہی لنچ ڈالیں، کیونکہ جب تک بچوں نے کھانا ہے تب تک ٹھنڈا تو ہو جانا ہے. لیکن آپ پہلے ہی بچوں کو ٹھنڈا کر کے ہی ڈالیں. تھوڑی دیر میں نے اسی ٹرے میں رہنے دیا تھا بریڈ کو. اس کے بعد میں نے ٹھنڈا ہونے پہ ہی لنچ میں ڈالا تھا. پھر نا عجیب سا اوپر کیا کہتے ہیں نمی سی آ جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے، پھر بچے کھاتے بھی نہیں، ایسے چھوڑ دیتے ہیں لنچ. تو کوشش یہ کیا کریں کہ ٹھنڈا کر کے ہی لنچ کو لنچ باکس میں ڈالیں. اس کے بعد جی بچوں نے کھانا کھانے سے پہلے برش وغیرہ منہ دھویا ہی تھے ایک دفعہ. پھر سے کھانا کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھلا کے ان کو میں نے یونیفارم وغیرہ پہنا دیا. اور کیا کہتے ہیں کنگھی وغیرہ موئسچرائز کر دیا اسکن کو. سردیاں آ گئی ہیں تو موئسچرائزنگ بڑی ضروری ہے، تو بچوں کو لازمی کر کے بھیجیں. لوشن وغیرہ لازمی لگائیں. بچوں کا بیبی لوشن ہے، بڑوں کا لوشن ہے، کوئی بھی لوشن ہے لازمی بچوں کو لگا دیا کریں. میں تو تبت کریم بھی مکس کر کے لگا دیتی ہوتی ہوں. اس کے بعد جی میں نے آج فرائیڈے تھا، بچوں کے کپڑے وغیرہ استری کر دیے تھے، گھر کے کام ختم کر دیے تھے. تو بچوں نے لازمی فرائیڈے والے دن یا تو چکن چاول کھانے ہوتے ہیں یا پھر بریانی کھانی ہوتی ہے. ہم تو کہہ بھی دیں نا کہ آلو مٹر والے چاول، تو بچوں نے آلو بھی نکال دینے، مٹر بھی نکال کے کھانے ہوتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ایسے چاول بنانے کا. تو اس لیے پھر بچوں کی فرمائش پہ لازمی جو ہے نا فرائیڈے کو بریانی پکتی ہے، کیونکہ ان کے بابا بھی گھر میں ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ریسپی بھی تو میری وہی ہے. میں نے کہا سوچا کیوں نہ برتن ہی بدل لیے جائیں. تو میں نے دیش کا بھی بدلا اور اس کے نا مٹی کے برتن میں نے اس کو میرینیشن کے لیے رکھا چکن کو. اسپائسز میں نے جی نمک، مرچ، سوکھا دھنیا اور بریانی مسالہ، شان بریانی مسالہ میں نے تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھایا ہے. اس میں سے نا چینی نکلی ہے. تو اب پتہ نہیں میں نے تو پہلی دفعہ نوٹ کیا ہے، آپ لوگ بتائیے گا کہ چینی اس میں ہوتی ہے. اچھا میں اس دفعہ نا بڑی ڈس ایگری ہوئی ہوں نا شان بریانی مسالے سے. ہمیشہ بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، اس دفعہ تو کوئی خوشبو ہی نہیں آئی. اس سے پیچھے میں نے نیشنل بریانی مسالے یوز کرتی رہی ہوں، اس کی اتنی خوشبو آتی تھی. مسالے کو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا نا تب بھی پورے گھر میں خوشبو پھیل جانی، اور جب چکن کوک ہوتا تھا تب بھی بڑی خوشبو آتی تھی. لیکن اس دفعہ میں نے شان یوز کیا، نہ کوئی میرینیشن سے خوشبو آئی ہے، نہ پکاتے وقت کوئی خوشبو آئی ہے. تو بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بار بار پوچھ رہے تھے ماما بریانی ہی بنا رہی ہو نا. تو میں نے کہا ہاں بیٹا بریانی ہی بنا رہی ہوں، خوشبو ہی نہیں آئی. میں ایسی شان کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے ان کے اسپائسز. تو چکن قورمہ ہمارا تیار ہو گیا تھا. اسی دیش کے میں سے میں نے تھوڑا قورمہ پلیٹ میں نکال دیا اور چاول کو بوائل کر کے میں نے ایک تہہ لگا کے اوپر جو قورمہ نکالا تھا وہ ڈال کے پھر اوپر سے چاول ڈال کے اوپر دم شم دے دیا میں نے. تو یہ دیکھیں چاول جی ہم نے 98% کوک کرنے ہیں. بریانی کے لیے چاولوں کو سر پہ کھڑے بوائل کیا کریں تاکہ اوور کوک نہیں ہو جائیں. جب اوور کوک ہو جائیں تو پھر چاولوں کی جو بریانی ہے جو پپا بن جاتی ہے آرام سے ہی. اس کا سارا جو کہتے ہیں خوبصورتی ہے نا بریانی کی، وہ چاول بوائل کرنے پہ ہی ہوتی ہے. خیر اوپر سے میں نے اورنج کلر ڈالا، ریڈ کلر ڈال لیں، اورنج ڈال لیں، اوپر سے پودینہ وغیرہ ڈال دیں، لیمن ڈال دیں اور بریانی مسالہ سپرنکل کر دیں. جی دم دے دیا میں نے اور دم کھولیں گے. دم کھول کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری بریانی لگ رہی ہے اور بہت مزے کی بھی تھی. میرینیٹ کر کے جو بریانی بنتی ہے نا اس کا بڑا پیارا ٹیسٹ ہوتا ہے، بجائے کہ آپ میرینیٹ کیے بغیر بنائیں. ویری نیکسٹ مارننگ آج ہے سیٹرڈے. بچوں کو اسکول سے تو آف ہوتا ہے سیٹرڈے کو، لیکن آج بچوں کے اسکول میں ایگزام کا رزلٹ تھا اور ساتھ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی تھی، جس کو کہہ لیں جی پی ٹی ایم بھی تھی اسکول میں.
تو یہ بچوں کے ایگزام ہیں، یہ لوگ نا وہ اسکول والے بناتے رہتے ہیں نا فائل، جو بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی ایک فائل تیار کر لیتے ہیں، اور جب بچے اگلی کلاس میں موو کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو پچھلی کلاس کے تمام کیا کہتے ہیں ایگزام پیپرز ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پھر پیرنٹس کو دے دیے جاتے ہیں. تو یہ میں وہی فائل دیکھ رہی تھی اب تک کے جو بھی ان کے ایگزام وغیرہ ہوئے ہیں، ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہی تھی. اور بچوں کی ٹیچر سے تھوڑی دیر ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے. بچوں کو لے کے کافی سیٹسفائیڈ تھی، بچوں کی بیہیویئر کو لے کے، بچوں کی پرفارمنس کو لے کے کہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. پہلے فائق حسن کی ٹیچر کو وزٹ کیا، اس کا رزلٹ وغیرہ دیکھا، اور پھر عبدالصمد کی ٹیچر کو وزٹ کیا اور ان سے ڈسکشن کی کہ عبدالصمد جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ بچہ نہیں ہے. ان کی یہ شکایت تھی کہ عبدالصمد میں ذرا بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور شائع سا بچہ ہے، چپ چپ رہتا ہے کلاس میں بھی، اس نے بس کام کی بات کرنی ہے، مطلب اپنی پڑھائی کو لے کے ہی اس نے بات کرنی ہوتی ہے. اور اگر میں ذرا سا بھی ڈانٹ دوں نا، مطلب ایک عبدالصمد کی آواز لگا دوں تو جیسے ہوتا ہے ویسے سہم جاتا ہے، مطلب اس میں ذرا بھی نا یہ ڈرتا بہت ہے. تو اس پہ تھوڑی ڈسکشن ہوئی کہ اس کو ذرا کریں آپ، اس کو کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کیا کریں. 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک تھی میٹنگ. تھوڑی دیر ڈسکشن کرتے رہے کلاس میں بیٹھ کے، اس کے بعد پلے ایریا میں آ گئے تھے. بچوں نے کہا جی ہم نے ابھی گھر نہیں جانا، ہمیں تھوڑی دیر کھیلنا ہے. تو پلے ایریا میں بیٹھ گیا، ابیہا کو بھی بٹھا دیا. تو ماشاءاللہ ابیہا لگ ہی نہیں رہی تھی، یہ وہی ابیہا ہے جو گھر میں رونے ڈالے رکھتی ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے بڑی خوش تھی، میڈم بیٹھی رہی ہے کافی دیر تک اور ٹوائے سے کھیلتی رہی ہے. بچے بھی ادھر ارد گرد دیکھتی رہی ہے کیونکہ بچے بھی کھیل رہے تھے. سب کے بچے ساتھ ہی آئے ہوئے تھے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بس میں ہی بچے لے کے جا رہی ہوں. بچوں نے کہہ دیا، میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، میں ایسے ہی پتہ نہیں بچوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں. جب بھی میٹنگ وغیرہ ہو یا کچھ نا بچوں کو چھٹی ہونی ہو، ایسے ہی چھٹی اناؤنس ہو جائے نا، تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ میسیج چیک کرتی ہوں اسکول والوں کا، ڈیٹ چیک کرتی ہوں، ڈے چیک کرتی ہوں کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلی چلی جاؤں، وہاں کوئی ہو نہ تو خواہ خواہ بےزتی ہو. تو میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ چیک کر کے پھر جاتی ہوں. آج بھی مجھے صبح آنے سے پہلے بھی، حالانکہ تیاری وغیرہ میں نے کر لی ہوئی تھی، رات سے کپڑے وغیرہ استری کر دیے تھے، بچوں کے نکال کے رکھ دیا، اپنے نکال لیے تھے، لیکن پھر بھی میں نے آنے سے پہلے نا ایک دفعہ چیک کیا کہ آج 14 تاریخ ہی ہے نا، آج سیٹرڈے ہی ہے نا جانے کے لیے، تو یہ نہ ہو وہاں جا کے خواہ خواہ بےزتی ہو جائے. تو یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ. امید ہے جی اچھا لگا ہوگا. میں نے باہر سے بھی ریکارڈ کیا کیونکہ فیس بک والے بڑا پسند کرتے ہیں اس ماحول کو، تو یہ ان کے لیے ہے اسپیشل. ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں فرینڈس فیملی میں. تھینکس فار واچنگ جی. اللہ حافظ.